جب آپ اصل میں واصل ہوتے ہیں تو آپ کا اگر خیال بس صرف یہ ہے کہ میں اصل میں واصل ہو جاؤں، بات ختم، تو یہ پھر ہماری دوبارہ سے لا علمی کی وجہ سے نادانی ہوگی. جبکہ اصل میں واصل ہونا ایک سفر، ایک روحانی سفر کا آغاز ہے. کیونکہ اصل میں واصل ہونے کے بعد آپ کے کام کا آغاز ہوگا، آپ کی روحانی جرنی کا آغاز ہوگا، اور اس جرنی میں آپ بہت سارے کام کریں گے، بہت سارے کام کریں گے. مثال لے لیں، آپ صرف مثال لے لیں. آپ اس کے بعد دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، آپ اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا اور عبادت کریں گے، آپ اس کے بعد دوسروں کے لیے علمی کام کریں گے. کیونکہ وہ جو آپ نے حاصل کیا اصل میں واصل ہوتے وقت، یہ آپ کی ایک انکم ہو گئی، آپ کی یہ ایک ارننگ ہو گئی. اب اس ارننگ کا 10 بھی تو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے؟ اگر آپ کی کوئی انکم ہوتی ہے، کوئی حاصل ہے، تو اس کا 10 نکالنی ہوتی ہے اس کی. اب آپ نے جو روحانیت میں حاصل کیا ہے اس کی 10 بھی تو نکالنی ہے، یعنی کہ اس کو غریبوں کو دینا بھی تو ہے، کہ سب خود ہی کھا جانا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی انکم ہو، جب آپ کو کچھ حاصل آئے، تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں، آپ اس کی 10 نکالیں، آپ اس کے اندر برکت لائیں. اب یہاں پر یہ عجیب بات ہے، آپ امام میں فنا ہو چکے ہیں، آپ اصل میں واصل ہو چکے ہیں، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 ڈال کر اس کی زکوٰۃ نکال کر آپ اس کو شیئر کر کے اس کے اندر برکت لائیں. کیوں کہ جتنا علم آپ کسی کو دیتے ہیں اتنا زیادہ علم آپ کی طرف لوٹتا ہے، برکت ہوتی ہے. جتنی روحانیت کے اندر آپ عبادت اور دعائیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت اور دعائیں آپ کی طرف لوٹتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. یہ ہے ہمارے طریقے کا نچوڑ اور خیال اور کانسیپٹ. اصل کہ ہمارا سفر ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت، بلکہ ہمارا ایک روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر جا کر. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، کچھ سال قبل ناچیز آپ ہی کے گروپ کے اندر، شاید سکینہ کے گھر پہ یا نیوین کے گھر پر ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ بار بار کہتے ہیں ہمیں اصل میں واصل ہونا ہے، ہمیں اصل میں واصل ہونا ہے، ہم اصل میں واصل ہونا چاہتے ہیں. تو ناچیز نے کہا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس اصل میں واصل ہو گئے، پھر بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، یہاں سے تو روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے. دس از جسٹ اے بگیننگ، یہ صرف شروعات ہے، یہ سفر کا اینڈ نہیں ہے. تم اس کے معنی نہیں سمجھے. پیغمبروں نے جو مثالیں فرمائی ہے ان کے معنی جو عقل اور دانا ہے وہ سمجھیں گے. آپ نے دیکھا یہاں پر کلیئرلی مولا نے فرمایا کہ آپ معراج کا مطلب نہیں سمجھے ہیں، آپ عیسیٰ کا خدا میں فنا ہونے کا مطلب نہیں سمجھے ہیں. اور جب مولا فرماتے ہیں کہ آپ فنا فی خدا، فنا فی امام ہو جائیں، آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے ہیں. کون سمجھتا ہے اس کا مطلب؟ جو علم والا ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن جو بے عقل ہوگا وہ کہیں گا کہ قصے کہانیاں سچی ہے. عقل مند آدمی کہیں گا کہ انسان ایک عظیم چیز ہے، وہ اچھے اور برے کی صحیح شناخت کر سکے،
وہ انسان ہے. عقل مند کہیں گے کہ وہ ایک مثال ہے، اس کا موازنہ کر کے سمجھو یہ تمہارے اختیار میں ہے. ایسا خیال مت کرنا کہ کام بہت مشکل ہے. عقل مند کیا کرتا ہے کہ ہر چیز کا معاونہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، اینالائز کرتا ہے اس کو، پھر اس کے اندر سے جو علم کی باتیں ہیں، جو معرفت کی باتیں ہیں، جو حقیقت ہے، اس کو نکال کر اس کو خود بھی سمجھتا ہے، دوسروں کے لیے بھی سمجھاتا ہے، اور پھر وہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. ایسا نہیں کہ ملا مرتضی علی کی اولاد وہاں پہنچی جو کوئی بھی پرندے کی مانند اڑے، طے کرے کہ وہ پہنچ سکتا ہے، ابتدا میں زیادہ نہ اڑ سکے گا، کم اڑے گا. اس طرح آستے آستے اصل باز کی طرح یہ کیا ورڈ ہے، شاید میرے اس میں مٹ گیا ہے، اصل باز کی طرح بن جائے گا اور صحیح طرح پرواز کرے گا. ان تمام باتوں کا خیال کرو. اس میں پرندے سے کوئی بھی مقصد نہیں. اگر پرندے سے مقصد ہوتا تو ہم تم کو نہ کہتے. مولا ایک پرندے کی مثال دیتے ہیں کہ جو اصل میں ہے، جو ملا مرتضی علی کی مثال پر چلتے ہیں، وہ پرندے کی طرح اڑتا ہے. لیکن یہاں پر پرندے خالی ایک مثال ہے، اس کو اصل نہ سمجھنا. آپ کے کوئی پر نہیں لگ جانے والے ہیں. آپ کے پر کیا ہے؟ ایک مومن کے پر کیا ہوتے ہیں جس سے وہ اڑے؟ کسی کو یاد ہے کہ ناچیز نے ایک مرتبہ کہیں پر آپ کو بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ ایک مومن کے پر کیا ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے؟ ایک مومن کے پر اس کی تسبیحات ہوتی ہے. جتنی زیادہ تسبیحات آپ کے پاس ہوگی، اتنے مضبوط، اتنے بڑے اور اتنے زیادہ پر، زور والے پر آپ کے پاس ہوگے. اگر آپ ایک ہی تسبیح کریں گے تو ایک پر سے آپ گول 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 گھومیں گے. لیکن آپ کے پاس دو پر ہوگے تو آپ آگے بڑھیں گے. آپ کے پاس دو بڑے پر ہوگے تو زیادہ آگے بڑھیں گے. دو مضبوط پر ہوگے تو زیادہ بلندی کی طرف جا سکیں گے. تو دو کیوں، چار پر ہوگے تو چار پروں سے آپ اڑیں گے، زیادہ بلندی کی طرف جائیں گے. چار پر یعنی کہ چار مضبوط تسبیحات. چار کیوں، 6 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، 12 کیوں نہیں؟ جتنا اپنے پروں کو مضبوط کریں گے اتنا زیادہ بلندی کی طرف اڑیں گے. ورنہ یہاں پر پرندے سے کوئی مقصد نہیں. اگر پرندے سے مقصد ہوتا تو مولا ہمیں نہ فرماتے، یہ فرمان کسی پرندے کو کرتے. دین یہ ہے کہ غلط خیال نہ کرنا. خدا نے تمہیں پیدا کیا، تم خدا کو سجدہ کرو. اس میں خدا کو کیا فائدہ؟ خدا صرف ایک میں نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے. اسے خوش کرنا وہ بہتر ہے. جب تمہارے دل خوش رہے تب خدا بھی خوش رہے. یہاں پر ہم روکیں گے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے. چونکہ خدا آپ کے دل میں ہے، آپ کی روح میں ہے، تو آپ کو اپنی روح کو خوش کرنا ہے، آپ کے اپنے دل کو خوش کرنا ہے، جس سے خدا کی خوشی ہے، جس میں خدا کی خوشی ہے. کیونکہ خدا آسمان پر ہے ایسا نہیں ہے، خدا آپ سے دور ہے ایسا نہیں ہے، خدا تو آپ کے اندر ہی ہے، وہ تو آپ کے قریب ہی ہے. آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی روح کو پہچان کر خدا کو پہچاننا ہے. آپ کو اپنی روح کو آزاد کرا کر امام کے اندر ایک ہونا ہے.
اور آپ کو امام کے ساتھ مل کر پھر کام کرنا ہے جس میں امام کی خوشی ہو. تو یہاں پر میں روکتا ہوں تاکہ ہمارے پاس وقت ہو ڈسکشن کا، سوالات کا، اور جو بھی آپ لوگ چاہیں. جی بسم اللہ. مولا علی مدد رشیدہ صاحبہ. وہ آپ نے وہ ریویژن میں بولا تھا نا 4 اسم، ذرا وہ سمجھاؤ نا 4 اسم کیا ہوتا ہے؟ 4 اسم کی کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یاد دلائیں. آپ نے ریویژن میں دیا ہے نا، ریویژن میں وہ جو بھجوایا ہے نا اس کے اندر. اچھا ایک اسم نہیں، ہاں ایک اسم نہیں، 2 اسم بھی نہیں، 4 اسم ہو سکتا ہے. جی اچھا. مجھے آپ عبادت اور اسم اعظم کے اندر جو لیکچر کے اندر جو ناچیز نے بتایا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک. دیکھیں کہ آپ کشتی یا آپ چھوٹی سی کوئی بوٹ بنا لیں، آپ کے ہاتھ میں ایک کنو ہو اور ایک ہی چپو ہو، تو ایک چپو سے اگر آپ کشتی کو چلائیں گے تو کشتی کہاں جائیں گی آپ کو پتا ہے؟ خالی گول 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 گھومیں گی، گول 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 گھومیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس 2 چپو ہو گئے تو آپ کی کشتی آگے بڑھیں گی. جس طرح سے اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں، تیرتے ہیں، اگر آپ ایک ہاتھ سے تیریں گے تو آپ گول گول گھومیں گے، اب 2 ہاتھوں سے تیریں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہم کیوں ایک اسم اعظم کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم اور یہ ایک ہی اسم اعظم ہمارے لیے بہت ہے؟ جیسا کسی نے لاسٹ ویک پوچھا تھا کہ کیا ہم صرف اپنا ایک اسم اعظم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم کو تسبیحات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ ہاں آپ بالکل اپنا ایک اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن مولا ہی کے فرمان کو آپ سنیں اور آپ کے ہی جماعت خانے کا، گارڈن جماعت خانے کا فرمان. مولا نے یہ بہت ہی عجیب طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی. اگر آپ نے یہ فرمان سنا ہے، چونکہ آپ کے جماعت خانے کا ہے تو آپ کو یاد ہوگا. بیت الخال کا یہ فرمان ہے اسم اعظم دیتے ہوئے. مولا فرماتے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں، میں آپ کو ایک اسم اعظم دیتا ہوں، انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا، اور اگر یہاں پر جو انڈر لائن ورڈ ہے اف، اگر، اور اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ ایک اور اسم اعظم دوں گا. پھر مولا یہاں پر رکتے نہیں ہیں، مولا کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور اسم اعظم، اور اس کے بعد ایک اور اسم اعظم. دیکھا آپ نے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، منصور جیسے، نصیر جیسے، حضرت عیسیٰ جیسے، پیر صدر دین جیسے، کیا ان کے پاس صرف ایک ہی اسم اعظم تھا؟ نہیں، ان کے پاس ملٹیپل ایک اسم اعظم کا خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس. اس کے بعد 2، 4، 6 اور اس سے زیادہ بھی اسم اعظم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسم اعظم ہمارے لیے پر کا کام کرتا ہے، اڑان کا کام کرتا ہے. اور مولا کے پاس اسم اعظم کا خزانہ ہے، تو مولا کنجوس تو نہیں ہے کہ ہم کو ایک اسم اعظم دے اور بس ختم. نہیں، مولا فرماتے آپ اگر آپ دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک اور اسم اعظم دوں گا. مولا نے ایسا نہیں فرمایا کہ اگر آپ بھول جائیں گے تو میں آپ کو دوسرا دوں گا، ایسا نہیں فرمایا. مولا نے فرمایا اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو دوسرا اسم اعظم دوں گا. تو ناچیز یہی سمجھا رہا تھا کہ اسم اعظم کے بھی 2، 4 طریقے ہیں. ایک، مولا ظاہر میں آ کر اسم اعظم دیتا ہے، لیکن مولا کے لیے یہ لمٹ نہیں ہے، یہ دروازے بند نہیں ہیں. مولا کے لیے ظاہر کے دروازے بند نہیں ہیں اور نہ ہی باطن کے دروازے بند ہیں. کبھی کبھار مولا آپ کے خواب میں آ کر بھی آپ کو ایک اسم اعظم دے سکتا ہے.
آپ کی عبادت کے اندر بھی آ کر آپ کو ایک اسم اعظم دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید کسی نے پوچھا بھی تھا ایک مرتبہ اسی کلاس کے اندر، کہ میرا اسم اعظم جو بھی ہے، چلو ہم ایک قیاس آوری کرتے ہیں کہ ہمارا اسم اعظم علی ہے، لیکن جب میں علی 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 پڑھتا ہوں تو اچانک سے وہ اسم اعظم علی محمد اللہ میں بدل جاتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ یہاں وہ علی کا اسم اعظم سبحان اللہ میں بدل جاتا ہے، الحمدللہ میں بدل جاتا ہے، کسی اور اسم میں بدل جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر امام آپ کو ایک نیا اسم اعظم دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں گا؟ وہ بباطن آپ کے اسم اعظم کو بار بار بدلیں گا، بار بار بدلیں گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اسم اعظم وہی ہے جو مولا نے آپ کو دیا ہے، تو آپ ہمیشہ اس کا آغاز یا علی یا علی یا علی سے کریں گے اگر وہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ پھر اگر مولا چاہے تو اس اسم اعظم کو بدل کر آپ ہی کی زبان سے دوسرے اسم اعظم کو پڑھا ہے آپ سے، اور اس میں آپ کا زور نہیں چلتا ہے، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، خود کار ہوتا ہے، اور وہ بدل جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے نیکسٹ ڈے آپ بیٹھیں گے اور اپنے اسم اعظم کو پڑھیں گے، اور امام اپنے اسم اعظم کو دوبارہ سے بدلیں گا۔ تو امام کے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ علم والا جو شخص ہوگا، علم والا جو شخص ہوگا وہ فوراً سے سمجھ جائے گا کہ مولا نے نوازش کی ہے دوسرے اسم اعظم کی۔ پھر 2 4 6 مہینے کے بعد اگر آپ کی ترقی ہوتی ہے تو دوبارہ سے وہ اسم اعظم بدل جاتا ہے۔ اب عقل والا آدمی سمجھ جائے گا کہ مولا نے مجھے تیسرے اسم اعظم کی نوازش کی ہے۔ لیکن کوئی ضدی آدمی ہوگا تو وہ کیا کہیں گا کہ نہیں، میں اسی اسم اعظم کو پڑھوں گا جو مولا نے مجھے ایک مرتبہ دیا تھا بس، اور وہ دوسرے اسم اعظم کو ریفیوز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی ہاں جس میں بہت اچھا سمجھا ہے، بہت اچھا، شکر الحمدللہ۔ مگر زیادہ پڑھنی چاہیے، ہاں دن سمجھ کے میں آ وقت رہا ہے نا تسبیحات کو زیادہ پڑھیں اور رات کے وقت اپنے اسم اعظم کو زیادہ پڑھیں۔ اور اسم اعظم کے پڑھنے کے لیے ایک درخواست اور ہے کہ 4 بجے اٹھنے کی جو عادت ہے وہ غلط ہے، آپ 3 بجے اٹھیں، 3 بجے اٹھ کر آپ اس کی پریکٹس کا آغاز کریں تاکہ 4 بجے تک آپ مضبوط ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح ہے، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ نے پوچھا۔ اور کوئی؟ ہاں اچھا، تو کیا 3 بجے اگر اٹھ جاتے ہیں تو 3 بجے اٹھ کے ہم کو تسبیح پڑھنی ضروری ہے، یا فرمان پڑھے، یا سیدھا اسم اعظم پر بیٹھ جائیں؟ اچھا، آپ دیکھیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے، لیکن صرف ناچیز کا یہ خیال ہے کیونکہ ہم کو اپنا دھیان اسم اعظم میں لگانا ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اٹھ کر کچھ تسبیحات کریں، 1 2 3 15 20 منٹ کے لیے، اور پھر گریہزاری کریں۔ گریہزاری کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ اب پورا کا پورا امام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ کو ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 بج گئے کہ نہیں بج گئے، بس جیسا ہے آپ کا دھیان لگ جائے امام کی طرف، آپ اپنا اسم اعظم جاری کر دیں، آپ اپنا اسم اعظم جاری کر دیں تاکہ وہ اسم اعظم آپ کو ایک گھوڑے کی طرح اوپر کی طرف لے جائے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، کیونکہ فرمان پڑھنے کے لیے ہمارے پاس پورا دن ہے۔
ہم کر سکتے ہیں یہ، رائٹ. رات کو ویسے بھی نیند میں آنکھیں بند ہوتی ہے، تو بہتری یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں اور دل میں تسبیحات، گریہ وزاری اور اسم اعظم کا ورد کریں، تاکہ ہمارا دھیان، ہمارا فوکس پورا امام کی طرف ہو. ایک سوال. جی سکینہ. ہاں، آپ نے کہا نا کہ اصل مقام پر پہنچ کر واپس آئے، تو یہ پتہ کیسے چلے؟ پتہ پتہ نہیں سوال غلط ہے یا کیا ہے. ہاں کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کل چلیں ہم آپ کے سوال کو پہلے درست کر کے اچھا سوال پوچھتے ہیں کہ جب ایک مومن امام کے نور میں اصل میں واصل ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلے اور وہ کس طرح سے واپس آتا ہے؟ یہ دو سوال ہے. پہلا سوال کہ جو مومن امام کے نور کا دیدار کرتا ہے، جب پہلی مرتبہ اس کو ایک جھلک نظر آتی ہے تو وہ تو صرف ایک پہلی جھلک ہے، ابھی تک وہ نور کے اصل میں واصل نہیں ہوا ہے. اس کی مثال سے ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روحانیت کے اندر سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن مثالوں سے ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں. کہ جیسا کہ آپ جو گارڈن میں رہتے ہیں یا آپ جو پلیٹینم میں رہتے ہیں، جب آپ کبھی گارڈن جاتے ہیں، بڑے جماعت خانے کو باہر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گارڈن جماعت خانے گئی، لیکن آپ گارڈن جماعت خانے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. پھر آپ کہیں گے کہ میں گارڈن جماعت خانے گئی، آپ نیچے صرف شوز کمپنی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ میں گارڈن جماعت خانے گئی، آپ پہلی منزل پر گئے. پھر آپ بیت الخلا کے اندر دوسری منزل پر گئے، کسی بڑی مجلس کے اندر آپ تیسری منزل پر گئے ہیں. اس میں فرق کتنا ہے دیکھیں آپ آغا خان پارک کے سامنے کھڑے رہ کر بھی گارڈن جماعت خانے کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گارڈن جماعت خانے گئی تھی. کہہ سکتے ہیں نا ہم آرام سے. یہ ہے امام کے نور کی پہلی جھلک دیکھنا. پھر آپ گارڈن جماعت خانے کے اندر تشریف لائے، جہاں پر باغیچہ ہے، جہاں پر فاؤنٹین ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں گارڈن جماعت خانے گئی. آپ امام کے نور کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. ابھی تک آپ اوپر کی منزل پر نہیں پہنچے ہیں، آپ اصل میں واصل نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. آپ صرف اس کے ایکسپیرینس کو، اس کو دیکھ کر اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ جس کو قرآن کے اندر پہلا آسمان کہا گیا، پہلی سیڑھی کہا گیا. دو مثالیں، پہلا آسمان، پہلی سیڑھی. پھر آپ پہلی منزل پر چڑھتے ہیں. ابھی بھی آپ معراج پر یا آپ اصل مقام پر نہیں پہنچے ہیں، صرف آپ نے ایک زینہ طے کیا، آپ نے نور کا اور ایکسپیرینس کیا اور فائدہ اٹھایا اور مشاہدہ کیا. پھر آپ دوسری منزل پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. آپ نور کے اندر اور چسپان ہو گئے، نور کے اندر اور شامل ہو گئے. پھر آپ تیسری منزل پر جاتے ہیں. کرتے 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 آپ آخری منزل پر چڑھ جاتے ہیں. اب آپ کے پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلے. بھائی آپ نے ایک جرنی، ایک سفر طے کیا ہے. آپ زینہ بھی زینہ اوپر چڑھے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا ہی. اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ لیکن مولا نے کیا فرمایا، جو علم والا ہوگا وہ درجہ بدرجہ اوپر جائے گا. جو علم والا نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں. اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. علم کے بغیر اگر آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا انعام مل بھی جاتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اس کی مثال خود مولا نے فرمان میں دی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیرے کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو پتھر سمجھتے ہیں، اس کی قیمت نہیں جانتے ہیں. یہ ہیرا کیا ہے؟ امام کے معجزات اور نور ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے لیکن اس کی پہچان نہیں کر پائیں گے. وہ اصل مقام پر پہنچیں گے لیکن اس کو سمجھ نہیں پائیں گے.
کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. جس طرح سے ایک اور مثال ہم اپنے پرانے زمانے سے لیں، چونکہ آپ سب میرے ہی طرح سے میرے زمانے کے لوگ ہیں. جب نیا نیا وی سی آر آیا تھا، نیا نیا ٹی وی آیا تھا، نیا نیا ریموٹ کنٹرول آیا تھا، ہم کو کہاں آتا تھا ریموٹ کنٹرول چلانے؟ ہم وی سی آر تو لے لیتے تھے، وی سی آر کو کھول بھی لیتے تھے، وی سی آر کو چلا نہیں پاتے تھے. پھر ہم اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹا میرے کو یہ وی سی آر چلانا سکھا، کیونکہ بچوں کے پاس علم تھا ریموٹ کنٹرول کا اور وی سی آر چلانے کا، اس نے ہم کو سکھایا. ورنہ خالی وی سی آر کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں وی سی آر کا. اسی طرح سے نور کو سمجھ کر علم کے ساتھ جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں نور کا استعمال، نور کے اندر بلندی، اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا. آپ کا 2 سوال تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ واپس آئیں گا اس کو کیا پتہ چلے گا اور کیا کرے گا وہ. چونکہ وہ نور کے اس مقام پر علم کے ساتھ پہنچتا ہے، یعنی کہ بلند مقام پر، اصل میں واصل ہونے کے مقام پر، تو وہاں پر امام کا ایک اشارہ ہوتا ہے. امام کا ایک اشارہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ امام کچھ بولے آپ کو، امام آپ کو اشارہ کرتے ہیں. کیا اشارہ کرتے ہیں؟ کہ اب دوبارہ سے لوٹ جاؤ، اب دوبارہ سے لوٹ جاؤ، اور یہ علم، یہ نور، یہ معرفت جو آپ نے حاصل کی ہے وہ اب آپ اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنی جماعت کے اندر پھیلائیں. اس کی کیا میرے پاس پروف ہے؟ میرے پاس کوئی پروف ہے اس بات؟ ہاں ہے. پیر صدر الدین میرے پاس پروف ہے، پیر حسن کبیر الدین میرے پاس پروف ہے، پیر شمس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، یہ سب معراج سے لوٹ کر آئے تھے، اصل میں واصل ہو کر آئے تھے. آ کر انہوں نے ہمیں علم دیا تھا. پہلے علم نہیں دیا تھا ہم کو، پہلے علم نہیں دیا. وہاں سے لوٹ کر آئے، پھر انہوں نے ہم کو علم دیا. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے اسماعیلی طریقے کا علم، یہ ہے امام کا علم. ہمیں پہچان بھی تو ہونی چاہیے کہ کون اصل میں واصل ہے اور کون اصل میں واصل نہیں ہے. جو اصل میں واصل ہوگا وہ جانتا ہوگا، اور وہاں اس کو یہ بتایا جائے گا اشارات کے اندر کہ اب تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور یہ دوسروں کو دینا ہے. یہ آپ کے 2 سوال کے مکمل جواب انشاءاللہ. بہت اچھا، بہت اچھا، تھینکس. شکر الحمدللہ. امام کا علم اور امام ہی کا علم. جی. اچھا، آپ نے ایک جگہ بتایا کہ اصل میں واصل ہو گئے، اس کے بعد کیا؟ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. جیسے ایک قطرہ ہے، قطرہ دریا میں گیا تو پھر اس کا وجود ختم، وہ نور کے ساتھ نور مل گیا، تو اس کی جرنی وہاں پہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. جب وہ قطرہ دریا میں مل گیا تو وہاں سے کیسے اس کی واپس، اس کا کیا جرنی کس طرح شروع ہوتی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. اس کو 2 مثالوں سے ہم سمجھیں گے. کبھی آپ جھیل کے اوپر جائیں، کبھی کسی دریا کے اوپر جائیں اور وہاں کھڑے رہیں اور آپ پانی کو دیکھیں. پھر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ پانی جو آپ نے دیکھا تھا یا دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور پھر 1 منٹ کے بعد آپ کو پوچھوں، 10 منٹ کے بعد آپ کو پوچھوں کہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی اور وہ پانی ایک ہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہی پانی ہے جس کو میں نے 10 منٹ پہلے دیکھا تھا، میں اسی پانی کو دیکھ رہی ہوں. آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے یہ. حقیقت میں وہ پانی چلتا رہتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے. دریا کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی پانی جو میں نے 10 منٹ پہلے دیکھا تھا، 1 منٹ پہلے دیکھا تھا، 5 سیکنڈ پہلے دیکھا تھا، اسی پانی کو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن وہ پانی تو نکل گیا آگے. یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال، جو پانی کا قطرہ دریا میں ملا تھا وہ کتنی جرنیز کو طے کر کے آیا تھا؟ وہ پہلے زمین پر گرا،
نالے میں گیا، پھر وہ ندی میں گیا، پھر وہ دریا میں گیا، پھر وہ سمندر میں گیا. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اور ہم نے سب نے سیکھی ہے یہ بات. پھر سمندر میں جا کے ایسا لگتا ہے جیسے بس ختم ہو گیا، جو آپ نے ابھی بات کی. نہیں، وہاں سے تو اس کی جرنی شروع ہوتی ہے. وہ سمندر سے پھر بلند ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے بخارات کی صورت میں. بخارات کی صورت میں جا کے اوپر وہ بادل کے اندر آتا ہے.